بس اب ہم تلاوت کلام پاک سے آج کے اجتماع کی کارروائی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جس طرح سے میں پڑھاؤں پست آواز میں پڑھیں، میرے ساتھ جو ساتھی اسٹیج پر ہیں وہ بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جمعہ کا دن ہے، درود شریف کی کثرت کا دن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور دنوں میں جو تم مجھ پر درود بھیجتے ہو وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن شب جمعہ یا روز جمعہ میں جو تم مجھ پر درود بھیجتے ہو اس کو میں خود سنتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور اکثر ہم یوں بھی عرض کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو ابھی تو تلاوت ہوگی، تلاوت کے وقت آپ کو خاموش رہنا ہے اور خاموشی سے تلاوت سننی ہے اور اس پر غور کرنا ہے، اس کے ترجمے کو سننا ہے جو باری باری سے اردو اور انگلش میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میں SDI چینل کے ناظرین کو ابھی خیر مقدم کرتا ہوں جو وادی نور آزاد میدان سے لائیو براڈ کاسٹ براہ راست اسٹریمنگ کو اپنے گھروں میں اور پورے ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں۔ I welcome you all from all around the world who are watching this Ijtima live from Azad Maidan, Wadi Nur, Mumbai. This is the 32nd annual Ijtima of Sunni Dawat Islami happening here and we all welcome you. تو تلاوت کے وقت تو ہم سب کو خاموش رہنا ہے، اور یہ بالکل ایک رول سمجھ لیجئے کہ یہاں یا کہاں جہاں بھی ہوں، گھر میں ہوں یا کہیں بھی، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کے آداب میں سے ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ اس کو غور سے سنو اور چپ رہو۔ تو سمجھ میں آنا ایک الگ بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن دل میں ضرور اترتا ہے، تو سنیں گے تو دل میں اترے گا، اس لیے خاموشی سے سنیں، بالکل بات چیت نہیں کرنی ہے بلکہ ایک عظیم ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے، اور جس کو کہتے ہیں ہمتن گوش ہو جانا، یعنی پورا بدن ہی کان بن جائے، صرف کان ہی کان نہ بنے بلکہ پورا بدن کان بن جائے۔ اتنی خاموشی کے ساتھ ہم کو قرآن کریم کو سننا ہے، تلاوت کو سننا ہے۔ موبائل بھی جب تلاوت ہو تو بالکل کسی کا فون آئے تو ریسیو نہ کریں، بعد میں کریں اگر ضرورت ہو تو۔ ویسے تو ابھی اجتماع میں اس سے بچنے کی ہی کوشش کریں، لیکن ابھی جب تلاوت ہوگی تو بالکل موبائل وغیرہ گفتگو بالکل نہیں کریں، چلنا پھرنا بند کریں، ایک جگہ بیٹھ جائیں اور یہ ایک مثال قائم کر دیں کہ یہ خواتین اتنی ڈسپلنڈ ہیں، جس میں سے کئی ایسی ہماری مائیں بہنیں ہیں جو 32 سالوں سے مسلسل آ رہی ہیں اور یہاں بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ تو بچوں کو بھی یہاں آپ یہ تلقین کریں کہ ہم اجتماع میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں صرف ہمارے لیے کارپیٹ نہیں بچھا ہے، گھاس اور لان نہیں ہے، بلکہ فرشتوں نے ہماری راہ میں اپنے پروں کو بچھا دیا ہے۔ تو ان فرشتوں کے پروں کی ہمیں لاج رکھنی ہے اور اپنے اعمال کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہم معین المشائخ کی اجازت کے ساتھ اور حضرت امیر سنی دعوت اسلامی سے بھی میں نے فون پہ گفتگو کر لی اور ان کی اجازت میں نے حاصل کر لی ہے، تو اب اپنے اجتماع کی کارروائی کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک کے ساتھ۔ اور اس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب حافظ و قاری محمد غوث صاحب قبلہ، جو مرحوم حافظ و قاری ریاض الدین صاحب قبلہ کے بھائی ہیں، بالکل انہی کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ اردو ٹرانسلیشن ترجمہ کے لیے مولانا افضل برکاتی صاحب نجمی، اور انگلش ٹرانسلیشن کے لیے آج ایک نیا چہرہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ یہ ہمارے نجمی علماء میں سے ایک عالم ہیں اور دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی سیکھ رہے ہیں، انگلش اچھی بولتے ہیں، مولانا شعیب نجمی صاحب،
وہ بھی یہاں موجود ہیں. تو یہ 3 حضرات تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے قرآن پاک کا پیش کریں گے. ہلو 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. I seek Allah's refuge from the devil Satan, the rejected one. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. Allah, in the name of the most affectionate, the most merciful. إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات
والخيرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ Indeed, the Muslim men and the Muslim women and the believing men and the believing women and the obedient men and the obedient women and the truthful men and the truthful women and the patient men and the patient women and the humble men and the humble women and the charitable men and the charitable women and the fasting men and the fasting women and the men who guard their chastity and the women who guard their chastity and the men who profusely remember Allah and the women who profusely remember Allah. For all of them, Allah has prepared forgiveness and an immense reward. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے۔ And no Muslim man or woman has any right in the affair when Allah and His noble messenger have decreed a command regarding it. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صریح گمراہی بہکا۔ And whoever does not obey the command of Allah and His noble messenger has clearly gone astray. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. اور اے محبوب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت دی کہ اپنی بیوی اپنے پاس رہنے دے
اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا، اور تمہیں لوگوں کے طعنے کا اندیشہ تھا، اور اللہ زیادہ سزاوار ہے، یعنی لائق ہے کہ اس کا خوف رکھو۔ And O dear Prophet, remember when you said to him, upon whom Allah has bestowed favor, and you had bestowed favor, keep your wife with you, and fear Allah, and you kept in heart what Allah willed to make known, and you feared criticism from the people, and Allah has more right that you should fear Him. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے پالکوں، یعنی منہ پیلا بیٹے کی بیویوں میں، جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے اور اللہ کا حکم ہو کر رہنا۔ So when Zayd became unconcerned with her, we gave her to you in marriage, so that there may be no sin upon believers in respect of the wives of their adopted sons, when they have become unconcerned with them, and the command of Allah must be carried out. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے۔ There is no blame upon the Prophet regarding the matter that Allah has decreed for him. It has been Allah's tradition in those who passed before, and the command of Allah is a certain destiny. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ وہ جو اللہ کے پیام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرتے، اور اللہ بس ہے حساب لینے والا۔ Those who deliver the messages of Allah and fear Him
and do not fear anyone except Allah, and Allah is sufficient to take accounts. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. Muhammad is not the father of any man among you, but he is the noble messenger of Allah and the last of prophets, and Allah knows all things. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو. O believers, remember Allah with much frequency and glorify Him both in the morning and in the evening. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے. It is He who sends blessings on you, and so do His angels, that He may take you out of the darkness into the light, and He is merciful to the believers. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے، اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے. Their salutations on the day when they meet Him is peace, and He has kept prepared for them an honorable reward. صدق الله العظيم. سچ فرمایا اللہ عظیم نے. Allah Almighty has spoken the truth. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ. بہت شکریہ آپ سب کا بھی کہ انتہائی خاموشی کے ساتھ آپ سب نے تلاوت قرآن مجید کا احترام کیا اور سماعت کیا. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہی ماحول ہمارے گھروں میں بھی رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس وقت سارے کام چھوڑ کر اس کی طرف توجہ کی جائے، کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنا بھی عبادت ہے اور قرآن کریم کا سننا بھی عبادت ہے. اور جتنی نیکیاں قرآن پاک کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اتنی ہی نیکیاں قرآن پاک کے سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس لیے آج ہمارے قاری صاحب نے مکمل ایک رکوع کی تلاوت کی، کہ ایسا نہیں کیا آج اجتماع میں کہ فارمیلٹی کے طور پر 2-3 آیتیں پڑھ دیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ گئے،
بلکہ مکمل ایک رکوع کی تلاوت کی۔ اس میں ایک مقصد تھا کہ ترغیب دینا کہ کم سے کم اتنا تو ہم کریں کہ روزانہ ایک رکوع ہی صحیح لیکن قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ہم بنا لیں۔ یہ پیغام دینا مقصد تھا، اس لیے آج اس طریقے کو اختیار کیا گیا کہ پورے ایک رکوع کی تلاوت کی جائے، اور اس کے بعد اردو اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن باری باری سے ہم نے سنا، جس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں۔ وقت میں گنجائش رہی تو انہی آیات کے ذریعے سے میں کچھ ذکر و اذکار کی فضیلتیں بھی آپ کی نظر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ آیتیں میں خود بھی دیکھ رہا تھا جب قاری صاحب پڑھ رہے تھے، سورہ احزاب کی آیتیں ہیں، اور اس میں مردوں کے 10 رتبے بیان کیے گئے ہیں شروع کی آیتوں میں۔ اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی 10 خوبیاں بیان کی گئی ہیں، عورتوں کا ذکر خیر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جہاں مردوں کا ذکر کیا گیا ہے وہاں عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح سے خواتین کی عظمت کا اظہار قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا۔ وہ عورتیں جو اللہ کے احکام پر سرخم کرتی ہیں، وہ عورتیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں، نوافل پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرتی ہیں، اللہ سے ڈرتی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں، ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تلاوت کے بعد ہم جیسے کہ ہم اکثر یہ کہتے اور سنتے ہیں کہ ملتا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول کے طفیل، مارہرہ سے مدینے تک روحانی ایک سرنگ ہے۔ مارہرہ شریف اس لیے کہ وہاں آل رسول ہیں، اسی طرح سے ہر وہ جگہ جہاں آل رسول کا جلوہ ہے وہاں ہماری نگاہیں ان کی متلاشی ہوتی ہیں، کیونکہ اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ اور آج ہماری خوش نصیبی ہے ایک بار پھر ہمارے اسٹیج پر شہید راہ مدینہ کے صاحبزادے، ان کی آنکھوں کی نور، نور نظر، لخت جگر، شہزادہ شہید راہ مدینہ حضرت علامہ الحاج سید معین اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی تشریف فرما ہیں۔ سمپل سادہ سی شخصیت ہے، نہ کوئی تام جھام ہے، نہ کوئی لانے کے لیے کسی گاڑی کا انتظام ہے۔ کال پر بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا وقت بتا دیجئے میں حاضر ہو جاؤں گا، اور آج میں معذرت چاہتا ہوں حضرت کہ آپ مجھ سے بھی پہلے یہاں پر اسٹیج پر تشریف فرما ہو گئے، اور ایک بڑا درس دیا آپ نے وقت کی پابندی کا۔ ہمارے بڑے ایسے ہی ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ روز سکھا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور امت کے تئیں جو آپ کی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ کے والد گرامی جن کو جنت البقیع میں سرکار کے قدموں میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہے، اللہ تعالیٰ حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور گنبد خضرا کی چھاؤں میں انہیں میٹھی نیند عطا فرمائے۔ تو ہر سال کے مطابق ہم حضرت آپ کی دعاؤں سے استفادہ کرنا چاہیں گے۔ میں مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور آپ ضرور ہم سب کے حق میں اور ساری امت کے حق میں دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا قرینا وفی القبر مونسا وعلی الصراط نورا وفی الجنة رفیقا ومن النار سترا وحجابا وإلی الخیرات کلها دلیلا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم ثبت قلوبنا على الإسلام وثبت أقدامنا على الإيمان اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمرتدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدئة واليهود والنصارى والمشركين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولائے کریم تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل یا اللہ اس سنی دعوت اسلامی کے عالمی اجتماع میں ہم سب کی حاضری کو مولا قبول فرما لینا۔ یا اللہ تو عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمانا۔ مولا تو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل یا اللہ ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ہم سب کو صراط مستقیم پر استحکام عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ہم سب کو نماز پنجگانہ کی پابندی عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ہم سب کو نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تیرے کلام صادق قرآن کریم کی ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق رفیق عطا فرمانا۔ یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ہماری زندگی کو اسلامی زندگی بنا دینا۔ یا اللہ تو ہماری زندگی کو دینی زندگی بنا دینا۔ یا اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دینا۔ یا اللہ تو ہمارے قلب کی سیاہی کو دور فرما دینا۔ یا اللہ تو ہمارے خالی سینوں کو ایمان کے نور سے معمور فرما دینا۔ یا اللہ تو ہمارے خالی سینوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دینا۔ یا اللہ تو ہماری پیشانیوں میں سجدے کی طرف پیدا فرما دینا۔ یا اللہ ہمارے معاشرے سے جہالت کو ختم فرما دینا۔ یا اللہ تو ہمارے معاشرے سے جہالت کو ختم فرما دینا، گمراہی کو ختم فرما دینا، بے دینی کو ختم فرما دینا، عریانیت کو ختم فرما دینا۔ یا اللہ ہمارے معاشرے کو نشے کی لعنت سے پاک فرما دینا۔ یا اللہ جو نوجوان ہمارے نشہ خوری میں مبتلا ہے مولا تو نے اس بری عادت سے چھٹکارا عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ہماری ماؤں اور بہنوں کو پردے کی توفیق رفیق عطا فرمانا، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمانا۔ مولائے رحیم مولائے کریم ہم سب کے گھر خاندان میں یا اللہ جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما دینا، سب کی قبروں پر انوار و تجلیات کی بارش فرمانا، سب کی قبروں کو تحت نگاہ نور سے معمور فرمانا، کل روز قیامت اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو کل روز قیامت اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ مدینہ منورہ میں 2 گز زمین عطا فرمانا، حرمین طیبین کی زیارت سے یا اللہ تو ہم سب کو مالا مال فرمانا۔ یا اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم سب کے رزق میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمانا۔ یا اللہ جو بہنیں بیٹیاں ہمارے گھروں میں ہیں مولا تو انہیں غیب سے اچھا رشتہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ جن کے ذمہ فرائض ہیں انہیں فرائض سے سبکدوشی عطا فرما دینا۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل یا اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں اس روئے زمین پر بیمار ہیں مولا سب کو شفا عطا فرمانا، شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمانا، شفاء کلی عطا فرمانا، تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمانا، صحت و سلامتی عطا فرمانا، عافیت و خیر عطا فرمانا۔ یا اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار فرما دینا، ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما دینا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے محبوب کے صدقے و طفیل انہیں صاحب اولاد فرما دینا۔ یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں بارے قرض سے نجات عطا فرما دینا۔ یا اللہ تیرے محبوب کے صدقے و طفیل جو تاجر ہیں ان کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز فرمانا۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمانا۔ مولا ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا،
مولائے رحیم مولائے کریم تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہماری مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرمانا۔ مولائے رحیم مولائے کریم تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مسلمانان عالم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ مسلمانان عالم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرمانا، ہمارے ملک ہندوستان کو ترقی عطا فرمانا، ہمارے صوبے مہاراشٹر کو ترقی عطا فرمانا، ہمارے ملک ہندوستان کو جملہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمانا۔ مولائے رحیم مولائے کریم سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں مولا جن تیرے بندوں نے مولا جو کچھ کیا تو علیم و خبیر ہے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان سب کو یا اللہ کروٹ کروٹ اجر عظیم سے مالا مال فرمانا، ان کے اور ہم سب کے رزق میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمانا۔ مولا عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے روح رواں حضرت یادگار سلف حضرت علامہ مولانا شاکر علی نوری صاحب کو صحت و توانائی عطا فرمانا۔ مولا ان کی اور اس عالمی تحریک کے تمام مبلغین کی جو بھی خدمات ہیں مولا اسے قبول فرما لینا۔ مولائے رحیم مولائے کریم کروٹ کروٹ اجر عظیم سے مالا مال فرمانا۔ مولا عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کو نظر بد سے محفوظ فرمانا، جملہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمانا، ہر آفت و بلا مصیبت سے حفاظت فرمانا۔ مولا عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی اور ہم سب سے دین و سنیت کا کام لینا۔ مولائے رحیم مولائے کریم جتنی ہماری مائیں بہنیں مولا اس اجتماع میں حاضر آئی ہیں مولا ان کی اور ہم سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرما دینا، جو بھی مشکلات ہیں آسان فرما دینا، جو بھی معاملات ہیں حل فرما دینا۔ مولا دور دراز سے اس عالمی اجتماع میں لوگ حاضر آتے ہیں مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے مولا ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دینا۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ نبی امی وعلیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ مبارک فرمائے رضوان بھائی، اللہ مبارک فرمائے، اللہ کامیاب فرمائے، کامران فرمائے، مجمع مولا کے لیے روانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کام دے دین کا سنیت کا جزاک اللہ خیر السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ معید المشائخ کی دعاؤں کے ساتھ ہم نے الحمدللہ برکتیں حاصل کی۔ اللہ تعالی حضرت کی دعاؤں کو قبول فرما کر ہم پر کرم فرمائے اور حضرت کا سایہ ہم سب پر عالم اسلام پر دراز سے دراز تر فرمائے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد دعاؤں کے بعد مرحبا صلی علی نعت کا در کھلتا ہے، مرحبا صلی علی نعت کا در کھلتا ہے، مصحف نور سرے رحل نظر کھلتا ہے،